السلام علیکم۔ دارالسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم تفصیل نمبر 16 تجدید بعد حروف مدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب تشدید کے ساتھ جب حروف مدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ہدایت پڑھ لیتے ہیں کہ بچے کو یوں ہجا کروائیں۔ اب یہ ضاد الف لام میم مد زبر غال لام دو زبر لن غالن۔ اب یہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ پڑھ کے بتاؤں گی، پھر آپ لوگوں کو یہ تفصیل کا جو یہ ہدایت ہے یہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد الف لام مد زبر غال لام دو زبر لن غالن وقفا غالا۔ ضاد الف لام سے مل رہا ہے تو مطلب تینوں حروف کو ہم برابر برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہ مدہ تینوں پر آ رہا ہے۔ تو جب تینوں کو آ رہا ہے تو تینوں کو برابر کھینچ کے آخر میں لام کی آواز بھی نکالیں گے۔ غال، جو میں نے ل کر کے پڑھا یہ لام کی آواز نکل رہی، پھر لام اپنے طریقے سے بھی پڑھا جائے گا۔ لام دو زبر لن غالن وقفا غالا۔ دال الف با مد زبر دا با زبر با دابا تا دو زیتن دابتن وقفا دابا۔ حا الف جیم مد زبر حا جیم زبر جا حاجا کاف زبر کا حاجک وقفا حاجک۔ حا الف جیم مد زبر حا جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوک وقفا حاجوک۔ لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر غال لام واو پیش لو لغالو نون زبر نا لغالون وقفا لغالون۔ واو زبر و لام ضاد زبر لز ولز ضاد الف لام مد زبر غال لام یا زیر لی ولغالی نون زبر نا ولغالین وقفا ولغالین۔ حمزہ زبر ا تا پیش تو اتو۔ حا الف جیم مد زبر حا جیم واو نون مد پیش جون نون یا زیرنی اتحاجونی وقفا اتحاجونی۔ واو زبر و لام الف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حا ضاد کھڑا مت حا ضاد واو پیزو ولا تحازو نون زبر نم ولا تحازون وقفا ولا تحاجون
واو صاد زبر وس صاد فا زبر صف واو صاد زبر وس صاد فا کھڑا مد زبر صاف فا کھڑا زبر فا وصفا تا زیر تی وصفاتی وقوفا وصفات جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا صاد زیر تس جاءتس صاد الف خا مد زبر صا خا زبر خا جاءتس صاخة تا پیش تو جاءتس صاخة وقوفا جاءتس صاخة فا زبر فا حمزہ زیر ای فئی دال الف زبر دا فإذا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ فإذا جاء تا طا زیر تت طا الف میم مد زبر طام میم زبر ما فإذا جاءت الطامة تا لام پیش تل کافا پیش کب فإذا جاءت الطامة را کھڑا زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى وقوفا فإذا جاءت الطامة الكبرى وقوفن کے بعد بھی را کھڑا زبر ہے را کے اوپر تو وہ وقفن کے بعد بھی ویسا ہی پڑھا جائے گا. یہ تختی کافی کھینچ کے پڑھنے اور آرام سے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کو تبھی سمجھ میں آ پائے گی آپ لوگ کو. اس کے بعد اس کی ہدایت, اب اس تختی کی ہدایت آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں, پھر آپ لوگ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. آج ہمارا نونانی قاعدہ مکمل ہو گیا ہے, اس کی تمام تختیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب انشاءاللہ ایک اس کا اوور ویو دوں گی تاکہ آپ لوگ کو آسانی سمجھ میں آ جائے کہ جو مسنگ رہ گیا ہو, آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو, یا پھر جو آپ لوگوں کے لیے مشکل پیش آ رہی ہوگی تو وہ اوور ویو میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. میری طرف آپ سب کو السلام علیکم.